آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ میرے عزیزوں، بس 1 منٹ باقی ہے۔ آپ تمامی حضرات جتنے جوش و خروش کے ساتھ یہاں جمع ہیں، وقت کی قلت دامنگیر ہے، لیکن ساتھ میں مجھے یہ بھی یقین ہے کہ 1 منٹ ہی صحیح مجھے ایک مقولہ یاد آتا ہے کہ گیدڑوں کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 منٹ کی زندگی بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جو 1 منٹ کی غلامی عزت دلاتی ہے، وہ چاپلوسی کی 100 سالہ زندگی میں بھی عزت نہیں ملتی۔ وقت اگرچہ ہمارے پاس کم ہے، لیکن مختصر وقت امت مصطفیٰ کے لیے تحفہ ہے، غلامان محمد کے لیے عظیم تحفہ ہے۔ بس یہ ہے کہ اس وقت کی قدر کریں۔ آج ہمارے پاس 2 طرح کے چیلنجز ہیں۔ ایمان کا امتحان، ایک سختیوں کے ساتھ اور ایک خوشیوں کے ساتھ۔ دونوں امتحان بڑے سخت ہیں اے نوجوانوں۔ سختیوں کا امتحان پاور والے لوگ لیتے ہیں، ظالم لوگ سختیوں کے ساتھ امتحان کے برابر بھی میں اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ میری پوری زندگی خریدنے کی بات تو دور کی ہے، پلک جھپکنے کے برابر بھی وقت میں اپنے نبی سے غداری نہیں کر سکتا۔ دنیا نے یہ دیکھا تھا یہ عزم اور حوصلہ کہیں پایا جاتا ہے تو تاجدار مدینہ کے مدرسے میں پایا جاتا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے پلے ہوئے نوجوانوں کے اندر یہ عزم ہوتا ہے، یہ حوصلہ اور یہ استقلال۔ آج اسی بات کی ضرورت ہے کہ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جمے رہ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، رب تعالیٰ ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتارتا ہے۔ تو ایمان کے ساتھ ڈٹے رہ گئے، جمے رہ گئے۔ ارے یہ آندھیاں ہیں کیا؟ یہ 4 دن کی ہیں، یہ طوفان ہیں کیا؟ موسموں کے ہیں۔ ان کے گزر جانے کے بعد یاد رکھنا چاند کو بھی گہن لگتا ہے لیکن ہمیشہ کا نہیں ہوتا۔ چاند سے جب گہن چھٹ جاتا ہے تو چاند اپنے آب و تاب کے ساتھ پھر چمکتا ہے۔ مجھے احساس ہے امت مصطفیٰ کی اس جماعت پر گہن ضرور لگا ہے، ظالموں کی نظر ضرور لگی ہے، لیکن یہ ہمیشہ کی نہیں ہے۔ اندھیرا ہونے کے بعد صبح ہوتی ضرور ہے، اس تاریکی کے بعد اجالا آتا ضرور ہے۔ نروس نہ ہو، نا امید نہ ہو، ان حالات کو دیکھ کر پشیمان نہ ہو۔ میرے عزیزوں پھر میں اگر کہوں تو بات بری ہو جائے گی۔ یہ سارے حالات کے بعد بات اتنی ہی کچھ دیر کی خاموشی۔ آگے کی ضرورت نہیں ہے، ہر زندگی کے معاملے میں اتنا انتظار ضرور کرو، کچھ دیر کی ہی خاموشی رہے گی، پھر انشاءاللہ وہی آب و تاب، وہی چمک دمک جو میرے مصطفیٰ کی ہے۔ اس لیے کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی کو کسی نے گلاب کا تحفہ پیش کیا تھا تو آپ نے کہا تھا یہ وہ گلاب ہے جو صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے۔ میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا، جس کی رنگت کبھی نہیں ختم ہوتی، جس کی چمک کبھی نہیں ختم ہوتی۔ اور پھر امام اہل سنت نے پھول پر ہی یہ نعت لکھ دی تھی، سدا بقدم ہے فن سلطان زمان پھول، لب پھول، دہن پھول، سکن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاند دلن پھول۔ کیا بات رضا اس سے منستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ میرے عزیزوں ہم اس پھول سے محبت کرتے ہیں جس کی خوشبو نہ کبھی کم ہوئی تھی نہ کم ہوگی، اور جس کی چمک و دمک کبھی مانگ نہیں پڑ سکتی۔ یہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے، یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے جو ان حالات سے ہم آج مقابلہ کر رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں قرآن کا وعدہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ دین غالب آ کر رہے گا،
دین غالب آ کر رہے گا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا شرط یہ ہے تم سب سے زیادہ سربلند رہو گے, تم کامیاب رہو گے, تم اونچائیوں پر ہوگی. شرط یہ ہے کہ غلامی مصطفیٰ میں آ کر تو دیکھو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تم کیا سمجھتے ہو عزتیں تلوے چھاٹنے میں نہیں ہے, عزتیں کسی کے جوتے اٹھانے میں نہیں ہے, عزتیں کسی کی نوکری اور چاکری 40 سال کرنے میں نہیں ہے. ہم ان سیاسی بوڑھوں کو دیکھے ہیں جو 90 سال کی عمر میں سائن لگا دیے گئے ہیں. ان کو آج اخبار کا کوئی تراشا بھی نہیں پوچھتا, ان کو آج کوئی پوچھنے والا نہیں. وقت کے پی ایم بھی تھے, وقت کے سی ایم بھی تھے, لیکن آج کچرے کے ڈھیر بن گئے. ہاں عزت ہوتی ہے تو کہاں ہوتی ہے؟ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. عزت دیکھی ہے تو ایک ہی قدم میں دیکھی ہے. ابو بکر آئے تو صدیق بن کر نکلے, عمر آئے تو فاروق بن کر نکلے, عثمان آئے تو ذوالنورین اور علی آئے تو شیر خدا بن کر نکلے. عزت صرف اور صرف ان قدموں میں ہے. اسی لیے آپ سے بھی یہی ہے گزارش, عزتیں ادھر ادھر نہ ڈھونڈو. اور یہ موسموں میں جو بدلنے والی باتیں ہیں, آج ان کی چمک دمک ہے تو چلو یہاں کچھ مل جائے گا. میں کہتا ہوں یہ ان جانوروں کی مثال ہے جو ہری گھاس دیکھ کر کے منہ ڈال دیتے ہیں. ایمان والے کی یہ مثال نہیں ہو سکتی. ایمان والا واقعہ کرے گا مگر اپنے نبی سے غداری کبھی نہیں کرے گا. اعمال میں بدل تو سکتا ہے لیکن عقیدے میں اپنے نبی کی عزت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا. بس میری گفتگو یہاں پر ختم ہو جائے گی. عزتوں کے ساتھ اگر جینا ہے تو مصیبتوں کے لیے تیار رہو. ایسا نہیں کہ حلوہ پراٹھا کھانے کا نام بھی عاشق رسول ہے. تم میدان میں بیٹھ کر نعرے لگا لو یہی عشق رسول ہے. نہیں, اگر محبت مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تو امتحان کے لیے بھی تیار رہو. لاٹھی ڈنڈے ہی نہیں, قید و بند کی صحبت بھی آ سکتی ہے, بلکہ دار پہ چڑھنے کی بھی بات آ سکتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں عشق مصطفیٰ اگر جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے, 100 بار کریں گے, ارے سرے دار کریں گے. خود کر جینے سے مطلب ہی کیا ہے؟ مجھے وہ بات یاد آتی ہے میرے علاقے کے, میں کرناٹک سے بلانگ کرتا ہوں. شیر میسور ٹیپو سلطان شہید نے کہا تھا گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. اور اللہ واسطے جتنی طاقت ہے لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. علماء حصہ کر رہے ہیں. تھوڑا سا خیال کیجیے کم سے کم اس چیز کا. ادھر سے مائک ہے, مائک وغیرہ ہے یہاں پر, اس کا خیال رکھیے. یہاں مائک سامنے गाड़ी